السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم علم کلام کی کتاب المعتقد المنتقد پر گفتگو کر رہے ہیں۔ خطبۃ المتن چل رہا ہے۔ خطبۃ المتن کا خلاصہ ہم نے پہلے ہی تقریر میں بیان کر دیا تھا۔ کچھ خطبے کا ترجمہ کرنے کو رہ گیا تھا، میں ترجمہ کرتا ہوں، جگہ جگہ ضرورت ہوگی کچھ تفصیل کی تو تفصیل بھی کرتا ہوں۔ آپ کتاب کھولیے، صفحہ نمبر 11، عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن المعلوم انه ابتدأ الاختلاف والافتراق بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاقطار والآفاق۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں تو کوئی اختلاف و افتراق تھا ہی نہیں۔ یہ اختلاف اور یہ اختلاف و افتراق، امت میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ سرکار کے زمانے کے بعد ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ من المعلوم، یہ بات معلوم ہے، انہ ابتداء الاختلاف والافتراق، اختلاف و افتراق شروع ہوا بعد النبی علیہ الصلاۃ والسلام فی الاقطار والآفاق، اقطار و آفاق ہر چہار دانگ عالم میں اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا۔ ولا زالت طائفۃ من امتہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرین علی الاحقاق، ایسے اختلاف کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذی علم طبقہ، صاحب قوت و جاہ طبقہ احقاق حق پر غالب رہا، مجاہدین فی دفع الزیغ والطغیان، کجروی و سرکشی کو ختم کرنے اور اس کی سرکوبی میں کوشاں رہا۔ اولو الامر بالسیف والسنان، طاقت اور اقتدار والے لوگ سیف و سنان سے، شمشیر و نیزہ سے جہاد کرتے رہے۔ والراسخون فی العلم بالبیان والبرہان، اور راسخین فی العلم اپنے بیان، تقریر اور دلائل کے ذریعے سے احقاق حق پر غالب رہے۔ کب تک؟ الی ان طلع بالنجد قدم الشیطان، یہاں تک کہ نجد میں شیطان کا سینگ نمودار ہو گیا۔ قدم الشیطان کہہ کر قرآن حدیث پاک کے الفاظ کی طرف اشارہ ہے، حدیث پاک میں قدم الشیطان کہا گیا۔ وصرف الرب شرہ من العرب علی ید عسکر السلطان، اور رب تعالی نے اس شیطان کی تیزی کو اور اس کی شرارت کو سلطان وقت کے لشکری طاقت و قوت کی بنا پر عرب سے ختم کر دیا، پھیر دیا اسے۔ لیکنہ لما غلب من العرب، لیکن جب وہ عرب سے مغلوب ہو گیا، وہاں پر اس کی چال بازی نہ چلی۔ علی سواد الہند غلبہ، تو وہ ہندوستانی جماعت پر غالب آ گیا۔ کیوں؟ وجہ بتا رہے ہیں۔ وَلِكَوْنِ الْأَمْصَارِ فِي تِلْكَ الْأَعْصَارِ بِيَدِ الْكُفَّارِ، کیونکہ ان دنوں، ان زمانوں میں شہروں میں حکومت، شہروں کے کام کاج، اقتدار، سارے شہر کفار کے ہاتھ میں تھے۔ ازداد الشر فی الانتشار والاشتہار، تو برائی خوب بڑھی، خوب پھیلی۔
والذین کان فی قلوبہم من قبل نوع زیغ من مذہب اہل سنت اتبعوہ ابتغاء الفتنہ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں مذہب اہل سنت سے پہلے ہی سے ایک قسم کی کجروی تھی، ایک طرح سے عداوت تھی، ایسے لوگوں نے اس شیطان کی فتنہ کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کے طلب اور اس کی خواہش میں شیطان کی پیروی کر لی، اتبعوہ ابتغاء الفتنہ، فتنہ کے خواہش کے لیے چاہت میں اس کی پیروی کر لی، اس کی ہاں ہاں بھر دی، اس کی بات مان لی، وَخَلَطُوا مَعَ النَّجْدِيَّ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنی تمام تر خواہشات کو نزدیت کے ساتھ ملا ڈالا، وَزَادُوا رِجْسَهُمْ وَشَقَاءَهُمْ، اور اپنے گندگی اور پلیدگی کو بڑھایا، ہتکوا حرمات اللہ، اللہ کی لائق احترام چیزوں پامالی کی، اور وعبادہ الذین اصطفیٰ، وعبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کے ان بندوں کی لائق احترام چیزوں کی پامالی کی جن کو اللہ نے برگزیدہ کیا، اپنے بارگاہ میں منتخب فرمایا، فوجب علی الکافۃ دفع مفاسدہم، تو تمام مسلمانوں پر ان شیطانوں کے مفاسد کو دفع کرنا واجب ہو گیا، و بیان و فساد عقائدہم، اور ان کے عقائد کے فساد کو بیان کرنا ضروری ہو گیا، وکانوا من الذین تصدوا بأن یؤخذ عنہم العلم الشریع، اور یہ لوگ جاہل عوام نہیں تھے، کانوا من الذین تصدوا، یہ تو اس سے درپے تھے، اس لائق تھے کہ ان سے علم شریف کو حاصل کیا جائے، وروایت الحدیث المنیف، عظیم الشان حدیثوں کی روایتیں ان سے کی جائیں، یعنی یہ جبہ و قبہ والے ایسے لوگ تھے کہ عوام جن کے بارے میں یہ سمجھتی تھی کہ ان سے تو علم حدیث کو سیکھا جائے، علم حدیث پڑھی جائے، تو ان کو اچھا سمجھ کر، ان کو اپنا بزرگ سمجھ کر لوگ ان سے دھوکے میں آ جاتے تھے، وَيَعِظُونَ الْعَامَّةَ، یہ لوگ عام لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، وَيَزْجُرُونَهُمْ عَنِ الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ، اور حرام کاموں سے ان کو روکتے بھی تھے، فَتَأَكَّدَ فِيهِمْ وُجُوبُ الرَّدِّ، تو چونکہ یہ تو ایسے تھے بڑے سیدھے سادے نیک پرہیزگار فرشتہ صفت لگتے تھے، اور اس یہی فرشتہ صفت ہونا ہی زیادہ نقصان دہ تھا، یہ تو آستین کے سانپ تھے، لوگ ان کو اپنا سمجھتے تھے، اسی وجہ سے ان کے سلسلے میں تردید کرنا اور ان کا انکار کرنا، ان کا رد کرنا اور زیادہ یقینی ہو گیا، فتأکد فیہم وجوب الرد والانکار، تو رد و انکار کا وجوب ان کے سلسلے میں اور یقینی ہو گیا، لکونہم اشد و اقوی فی الاضرار، کیونکہ یہ نقصان دینے میں اور زیادہ شدید اور زیادہ قوی تھے، یہ زیادہ نقصان دیتے تھے، کیونکہ آدمی دشمن کو دیکھ کر اس سے دور ہٹ جاتا ہے، لیکن جو اسی کے پیار و محبت کے لبادے میں آئے، بزرگی کے لبادے میں آئے، اس سے تو وہ اپنا سمجھ کر قریب کرتا ہے اور وہ اس کو لوٹ کر لے جائے، یہ ایسے ہی لوگ تھے، وہ امرنی عامر، ایسے حالات تھے ہندوستان کے، تو فرماتے ہیں مجھے ایک حکم کرنے والے نے حکم کیا، جبکہ وَأَنَا حِلٌّ بِالْبَلَدِ الْحَرَامِ، جبکہ میں شہر حرام یعنی مکۃ المکرمہ میں موجود تھا، کائے کا حکم دیا،
اس کا مفعول ان اجمع مختصاً فی علم العقائد الکلام، کہ میں علم العقائد اور علم الکلام میں ایک مختصر سا رسالہ لکھ دوں، مختصر کتاب لکھ دوں، جو کتاب جامع للفوائد السنیہ، جو بلند و بالا فوائد پر مشتمل ہو، حاوی للعقائد السنیہ، جو اہل سنت و جماعت کے عقائد کو جامع ہو، متعرضاً لضلالات النجدیین، جس کتاب میں نجدیوں کی گمراہیوں کو پیش کر دوں، کما تعرض السلف لغویات المبتدعین الماضین، جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے گزشتہ بدعتیوں کے لغویات اور ان کی بکواسوں کو پیش کیا ہے، لإماطۃ الأذى عن الطریق، تاکہ راستے سے گندگی کو ہٹایا جائے، مسلمانوں کے عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے سے گندگی کو ہٹا دیا جائے۔ تو جو اس حکم دینے والے نے جب مجھے حکم دیا، فما امکننی الا الائتمار، تو مجھے سوائے ان کے حکم کی تعمیل کے اور کوئی چارہ نہ ہوا۔ والمأمور من المعذورین، اور معمور شخص معذورین سے ہوتا ہے، نفع اللہ بہ الناس اجمعین، اللہ رب العزت اس کتاب سے تمام لوگوں کو نفع بخشے۔ وسمیتہ، ان کے حکم دینے کی بنا پر میں نے اس کتاب کو لکھا، جس کا نام میں نے بالمعتقد المنتقد، المعتقد المنتقد اس کا نام میں نے رکھا، جس کے عدد نکلتے ہیں 1270۔ وہو مخبر عن عام تالیفہ بالعدد، یہ کتاب المعتقد المنتقد جو نام رکھا ہے، یہ نام تعداد اور عدد کے ذریعے سے اپنی تالیف کے سال کی خبر دیتی ہے، یعنی اسی کے نام کے اگر عدد نکال لیے جائیں تو وہی عدد اس کی تالیف کا سال ہوں گے، یعنی 1270۔ وعلی اللہ المعتمد، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ آج خطبۃ المتن یہاں تک ختم ہو گیا، اور آپ نے یہ بات جان لی کہ خطبۃ المتن کے اندر مصنف علیہ رحمۃ والرضوان نے حمد و ستائش کے بعد کتاب لکھنے کی وجہ بیان کی کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ سمجھ میں آ گیا کہ کسی حکم دینے والے نے انہیں حکم دیا، کسی بڑے عالم دین نے ان سے کہا کہ آپ ایک کتاب علم العقائد میں لکھیں، جن میں نجدیوں کے گمراہیوں کو بیان کر دیں، عقائد حقہ کو بیان کریں، عقائد باطلہ کی تردید کریں۔ اس لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کا یہ کتاب کس پس منظر میں لکھی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو پس منظر کو مصنف نے بیان کیا کہ جب عرب میں قرن شیطان نمودار ہوا تو وہاں سے تو اس کو بھگا دیا گیا، لیکن ہندوستان میں کچھ غلط عناصر موجود تھے۔ جب وہ ہندوستان میں آیا تو یہاں پر کفار کے ہاتھوں میں ملک کی باغ ڈور تھی، تو یہاں پر لوگوں نے اپنی خواہشات کو ان کی اس شیطان کی خواہشات کے ساتھ ملا دیا، اور وہ تو اسلام سے پہلے ہی سے دشمنی رکھتے تھے، اس لیے یہاں پر اس کی شرارت، اس کی بدتمیزیاں حد سے زیادہ بڑھتی چلی گئی، لوگوں کے ایمان پر وہ ڈاکہ ڈالتا چلا جا رہا تھا۔ اس لیے مصنف نے یہ کتاب لکھی ایک حکم دینے والے کے حکم پر۔ ہم اپنی گفتگو کو آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔